did complete his 18 goals yesterday. یس تو چلیے اس پہ تو ہم بات کریں گے ہی آگے چل کے کہ اس وقت کیا سچویشن ہے. دیر از اے میچ گوئنگ آن ایز ویل, جارڈن الجیریا, جارڈن از لیڈنگ. لیکن موونگ آن ٹو آر ٹاپ سٹوری, اور وہ ہے پاکستان کے حوالے سے بڑی پیش رفت. ایران پاکستان تعلقات میں بہت ہی بڑا یہ موڑ ہے, اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان آج سرکاری دورے پر پہنچ رہے ہیں پاکستان. یہ دورہ ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب پاکستان کی ثالثی میں ایران اور امریکہ کے درمیان سفارتی رابطوں کا نیا باب کھلا ہے, اور اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے بعد خطے میں امن کی امیدیں مزید مضبوط ہو گئی ہیں. ایرانی صدر اپنے اعلیٰ سطح وفد کے ہمراہ صدر آصف علی زرداری, وزیر اعظم یا شہباز شریف اور دیگر اہم شخصیات سے ملاقات بھی کریں گے. اور اس میں نہ صرف پاکستان اور ایران کے تاریخی تعلقات کو نئی جہت دی جائے گی, بلکہ اس وقت جو حالیہ صورتحال ہے, کل ایک جو میراتھن ٹاکس کا سلسلہ جاری رہا سوئٹزرلینڈ میں, اس کے اوپر بھی ضرور ہی اس پر بات ہوگی. اس ساری صورتحال پر بات کرتے ہیں. ڈاکٹر جمیل سابق سفیر ہمارے ساتھ موجود ہے. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. صبح بخیر. سر, ہمارا اس وقت سب سے اہم جو اس وقت ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ کہ کل ایک میراتھن ڈائیلاگ ہوتا ہے, اور اس کے بعد سب سے پہلے ایرانی صدر چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان آئیں گے. کیا سمجھتے ہیں یہ دورہ؟ obviously اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے, بٹ کون سے ایسے کانٹینٹس ہیں جو اس میں ڈسکس ہوں گے؟ جی صبح بخیر. ظاہر ہے ایک نوید ہے, ایک اچھی خبر ہے. پاکستان کے وہ 107 دنوں کی محنت, کوشش, کاوش اور یہ مخلصانہ جو اس میں ایفرٹس تھی پاکستان کی, وہ رنگ لے آئی اور پوری دنیا اس کی معترف ہو گئی. یہ تو ایک خوش آئند بات ہے اہل وطن کے لیے, باعث فخر ہے کہ یہ ایک اتنا بڑا معرکہ پاکستان نے اس کو حاصل کیا. اور اس میں سر فہرست ظاہر ہے ہمارے پاکستان کے اکابرین, اور اکابرینوں میں سر فہرست فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور پرائم منسٹر آف پاکستان. سید عاصم منیر کا میں اکثر تذکرہ کرتا رہا ہوں کہ ان کی فرائض منصبی گزشتہ ادوار میں ایسی رہی ہیں کہ انہیں ایک بہت اچھا ایج حاصل ہے کہ وہ ایرانی یا گرد و نواح کے باقی ممالک ہیں, ان کے سپہ سالاروں سے ان کا ربط ضبط, وہ جو ربط ضبط ہے وہ اس موقع پر اس کا پورا استعمال کیا گیا ملٹری ڈپلومیسی کے تحت, اور ملٹری ڈپلومیسی کی آمیزش کی گئی روایتی ڈپلومیسی کے ساتھ, جس کے نتیجے میں یہ اتنا بہترین رزلٹ دنیا کو ملا کہ دنیا جس مصیبت, جس ایذا میں مبتلا تھی, معاشی مصیبت میں مبتلا تھی, اس سے اس کو چھٹکارا ملنا شروع ہوا ہے. نہ صرف یہ بلکہ ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی, جو ایک دلدل میں پھنس گئے تھے, امریکہ ایک دلدل میں پھنس گیا تھا, اس کو بھی اس دلدل سے نکلنے کا موقع ملا. ایران ظاہر ہے اس پر بہت تباہی بربادی, جو ان کا انفراسٹرکچر, ان کے پل, ان کے انسٹالیشنز, ان کی تیل کی تنصیبات, ان کی عسکری تنصیبات, ان پر جو کارپیٹ بمبنگ کی گئی, یقیناً ان کا بڑا نقصان ہوا ہے. تو ان کو بھی ضرورت تھی کہ کچھ ان کے لوگوں کو 70% کرنسی ان کی جو ہے وہ ڈی ویلیو ہو گئی تھی, اب کرنسی بڑھنا شروع ہوئی ہے, اب ان کو کچھ ریلیف ملے گا. تو پاکستان نے وہ کام کر دکھلایا کہ جس میں ون ون گیم دونوں فریقوں کے لیے, دونوں ملکوں کے لیے ایک ون ون گیم, بلکہ پوری دنیا اس سے کچھ سکھا سانس لینے کے قابل ہوئی ہے ابھی پاکستان میں. جی ڈاکٹر جمیل صاحب, بیکاز آپ سابق سفیر رہے ہیں تو اس سے بہتر کوئی اور جواب نہیں دے سکتا میرے سوال کا. ڈپلومیٹکلی کتنی بڑی گین ہے پاکستان کے لیے؟ مجھے ذرا تمہید باندھنے دیجیے گا. ایک وقت کہ جب ہمارا مشرقی پڑوسی ہمیں دنیا میں ایلینیٹ کرنے کا ڈنکا بجا رہا تھا, وہاں سے لے کے یہاں تک ہم نے سفر کیا ہے کہ ایرانی صدر آ رہے ہیں, پہلی نہیں دوسری بار وہ اسٹیٹ وزٹ کر رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ شکریہ کرنے آ رہے ہیں پاکستان کا جنگ کو رکوانے میں. اور چوتھی بات یہ کہ وہ بہت ہی اہم ایام میں آ رہے ہیں, ایام عاشورہ میں آ رہے ہیں, جس کا آپ کو پتہ ہے کہ پوری مسلم دنیا میں اس کی اہمیت ہے, ایران میں اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے, لیکن ان دنوں میں وہ یہاں آ رہے ہیں. دس از سچ اے بگ گین فار پاکستان. اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے, تغیرات زمانہ ہے. اس کو آپ جیو پولیٹیکل لینڈسکیپ میں جو ڈائنامکس چینج ہو رہے ہیں, جس میں پاکستان فعال ہے, اور یہ کس طرح ڈائنامک چینج ہونا شروع ہوئے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کی اونچی اڑان جو اچانک کافی تیزی سے اوپر اڑنا شروع ہو گئی, وہ مارکہ حق کے بعد ہوئی. مارکہ حق میں جب قوت بازو کا پتہ پڑا دنیا اقوام کو کہ پاکستان کی عسکری قوت کیا ہے, اور اپنے سے کتنے بڑے ملک کو وہ ناکوں چنوں چبوا کر
ایک شکست دے سکتی ہے، تو اس کے بعد اس کا ایک قد کاٹ بڑھا اور فوری طور پر اس کو فیلڈ مارشل نے اور ساتھ میں پرائم منسٹر نے مل کے اس کا صحیح معنوں میں اس کو اپلائی کرنا شروع کیا. اس جو عروج پر جانا شروع ہوا، اس کی وجہ سے جو عزت و تقریم میں جو اضافہ ہوا پاکستان کے، اور جب میڈیشن کی بات آئی، جب دو فریق لڑنا شروع ہوئے، جب خطہ ایک بالکل متزلزل ہو گیا، خطے میں ایک ڈی اسٹیبلائزیشن شروع ہو گئی، تو پاکستان جب سامنے آیا تو اسٹیبلائزیشن کے طور پر اب دنیا اس کو سمجھتی ہے کہ پاکستان نے اسٹیبلائز کیا ہے اس معاملے کو. تو پاکستان نے ایک مڈل پار کنٹری ہونے کی حیثیت سے، اور کل اس پر تو خود نو ون لیس دین دا وائس پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس ہیز ہمسیلف مینشنڈ کہ انہوں نے جتنا 3 مہینوں میں فیلڈ مارشل سے گفتگو کی ہے، دنیا میں کسی شخص سے ان کی اس سے زیادہ گفتگو نہیں ہوئی ہے. اور وہ اسی سلسلے میں جو جتنی محنت کوشش کاوش چل رہی تھی پاکستان کی طرف سے، اسی میں لمحہ لمحہ ہر روز تقریباً گفتگو ہوتی رہی، تاکہ ہمیشہ یہ پٹری سے اترتے پھر پٹری پہ اس کو چڑھنا پڑتا تھا. اور یہ بھنور میں کشتی پھنستی تھی، بھنور سے بار بار نکالنا پڑتا تھا. آپ نے دیکھا کتنے ہچکولے آئے، اس کے باوجود یہ کل یعنی اتوار کے دن یہ سارے معاملات پھر جو اس شکل میں جو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ آبنائے ہرمز کھل گیا، ان کے کوئی 16 بلین کے اثاثے جو ہیں اس کے آخری مرحلے میں ہے دستخط ہونے پر، ان کے آئل کے ایکسپورٹ کا ایران کے وہ آلریڈی ہو گیا، نوٹیفائی ہو گیا، ٹریجری ڈپارٹمنٹ نے اس پر ایک اپنا پورا آرڈر نکال دیا. تو یہ تمام چیزیں جو ہو چکی میں اس کا ذکر کر رہا ہوں، جو آئندہ چند دنوں میں ہونی ہے وہ تو ظاہر ہے اس سے اور کہیں بڑی بات ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ابھی پاکستان کا یہ سلسلہ، پاکستان کی یہ ضرورت پورے خطے کو، اب پاکستان اس خطے کا ضرورت بن گیا، پاکستان کی اس خطے کو ضرورت رہے گی اور کافی عرصے تک رہے گی. اور پاکستان جس حساب سے اپنے آپ کو اب لے کے چل رہا ہے، اگر اسی سپیڈ سے اور اسی حساب سے چلتا رہا تو پاکستان کی ایک وزن اس پورے خطے میں ہوگا. اور جو ایران اور امریکہ کی جنگ کے بعد جو پورے خطے میں ایک سیکیورٹی پیراڈائم چینج ہوا ہے، اس میں پاکستان سر جمیل فہرست ہوگا صاحب، یہ بتائیے گا سیکیورٹی کہ اس پیراڈائم سے میں. آگے اب ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ ہمیں پتہ ہے کہ کل جو بات چیت ہوئی ہے اس کے بعد یہ واضح ہو گیا ہے کہ آئے کہ یہاں پر آئیں گے لوگ اور ایران میں، اور وہ یہاں آ کر معائنہ کریں گے، اینڈ جیسے پہلے ہوتا تھا ویسے کیا جائے گا. اس سے آگے اب چیزیں اور سارٹ آؤٹ ہونے جا رہی ہیں. ایران کو اجازت مل گئی ہے کہ وہ اپنی پیٹرو کیمیکل کو، آئل کو ایکسپورٹ کر سکتا ہے. یہاں سے پاکستان کا رول آپ کیا دیکھتے ہیں، اور خاص کر کے آج جو وزٹ ہے اس تناظر میں آپ اس رول کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جی، یہ وزٹ تو خیر تشکر، اظہار تشکر کا وزٹ ہے، تشکر پاکستان کا وزٹ ہے. اور ظاہر ہے جب اتنے ہائی لیول کی وزٹ ہوتی ہے، پریزیڈنٹ لیول کی وزٹ ہوتی ہے، تو جیو پولیٹیکل معاملات پر بھی ڈسکس ہوتے ہیں، اور جو اس کے خد و خال جو آگے جا کے ڈسکشن ہو رہی ہیں اس پر بھی، اور ساتھ ساتھ جو آگے منظرنامہ بڑھنا ہے جس میں چین ہے، پاکستان ہے، باقی ممالک ہیں، یہ ایک قدرتی امر ہے. اگر یہ ڈسکشن میں نہ آئے بات تو ایک عجیب چنبے کی بات ہوگی میرے لیے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ منظر عام پر بھی بات آئے. منظر عام پر تو یہ صرف اظہار تشکر کی بات ہے، اور بعد میں آگے اپنی جو روڈ میپ پاکستان نے بنانا ہے اور جو ایران نے بنانا ہے اپنے تجارت کے لحاظ سے. ہمیں یہ یاد رہنا چاہیے کہ جب بمبارڈمنٹ ہو رہی تھی ایران پر، تمام راستے ان کے بند کر دیے گئے تھے، تو پاکستان نے اپنا دل بھی کھولا اور اپنے علاقے سے 6 راستے کھول کے دیے ان کو، تاکہ ان کی تجارت برقرار رہے. حالانکہ ان پر سینکشن بھی لگی ہوئی تھی. تو ظاہر ہے اس تجارت کو بڑھایا جائے گا، بینکنگ نظام کو بڑھایا جائے گا. ہمیں ایران سے تجارت میں رکاوٹ کیا تھی پوری دنیا کے لیے اور ظاہر ہے پاکستان کے لیے بھی، امریکن اور پریشر. یہی وجہ ہے کہ ہماری گیس پائپ لائن ہم نہیں بنا سکے، یہی وجہ ہے کہ ہم تجارت نہیں کر سکے، کیونکہ سوئفٹ سسٹم وہاں دنیا کے فائنینشل سسٹم کو کرپل کر دیا تھا. امریکہ نے نہیں کر سکتا تھا کوئی تجارت، پاکستان بھی نہیں کر سکتا تھا. اب کیونکہ وہ آہستہ آہستہ ان کی یہ ساری سینکشنز، پرائمری سینکشنز بھی اور سیکنڈری سینکشنز بھی ختم ہونا شروع ہو گئے ہیں. اور جب ہو جائیں گے تو اس میں پھر اوکے. ہمارا بینک، اسٹیٹ بینک ہمیں اجازت دے گا، ہم ادھر بینک کریں گے، وہ ادھر کر لیں گے. لوگوں کو، تاجروں کو بڑی آسانی ہو جائے گی. اور جس طریقے سے وہاں اب پیسے آ رہے ہیں ایران میں، جس طریقے سے ان کی آمدن 47 سالوں کے بعد اس تیزی سے بڑھنا شروع ہو جائے گی،
تو اس میں پھر یقیناً پاکستان کا پڑوسی ملک ہے، 900 کے قریب سرحد ان کی ملتی ہے کلومیٹر، تو پاکستان اس میں یقیناً ان کی معاونت کرے گا اور اس میں پاکستان کا بھی ایک مشترکہ فائدہ ہے. ڈاکٹر جمیل صاحب، کیونکہ آپ نے پاکستان ایران گیس پائپ لائن کی بات کر ہی دی ہے، اینڈ کوئنسیڈنٹلی وی آر گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ دس ویری ایشو لیٹر ان دا شو، بٹ اسی سے ملتا جلتا میں آپ سے سوال کروں. سر، بہت سارے لوگ اس وقت یہ سوال کر رہے ہیں کہ جی پاکستان نے بڑا کام کیا ہے، لیکن اس کا ہمیں فائنینشیل فائدہ کیا ہو رہا ہے. میں چاہوں گا اس چیز کو آپ لازمی ایڈریس کریں کہ جب آپ ڈپلومیٹکلی بہت بڑا گین کرتے ہیں، جب آپ اور آپ کا پڑوسی اتنا کھلبلایا ہوا ہے کہ ان کے رہنما کہتے ہیں کہ بھئی ہمارا بندہ فیٹف میں لگ گیا، ان کو دوبارہ ڈالو گرے لسٹ میں، تو وہ تو کھسیانی بلی ہے اور کھمبا نوچ رہی ہے. تو مجھے بتائیے گا کہ کتنا ٹائم پیریڈ لگتا ہے ٹو ٹرانسلیٹ دس ڈپلومیٹک اچیومنٹ انٹو دا فائنینشیل گینز، اور تھوڑا تاکہ لوگوں کو نا تھوڑا سا اپیز ہو، تھوڑا سا سکون میں آئے، جو اس وقت کہہ رہے ہیں کہ کل معاہدہ ہوا اور آج ہمیں جو ہے وہ سستا ملنا ہو جائیں شروع چیزیں. یہ بہت کلیدی بات آپ نے کی ہے. پاکستان کی یہی بات لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمارے ٹیبل پہ جو کھانا ہے یا ہماری جو خوراک ہے، جو ہماری آمدن ہے، اس پہ اس کے کیا فرق پڑے گا؟ ہماری جو قسم پرسی ہے، مخدوش معیشت ہے، وہ کب تک ٹھیک ہوگی؟ بالکل آپ کا بہت کلیدی سوال ہے اور لوگ اس کو سننا بھی چاہیں گے. اس کو میں آپ کو 2 حصوں میں بیان کر کے دوں گا اور لیٹس بریک اٹ ڈاؤن. نمبر 1 یہ ہے کہ جو پولیٹیکل جب بھی گینز ہوتے ہیں یا جب بھی لاس ہوتا ہے تو اس کا اثر فل فور لاس کا تو اثر فل فور نظر آ جاتا ہے. اس کے گین کو اثر انداز کرنے کے لیے میں مثال دے کے سمجھاؤں گا تھوڑی 1 منٹ میں. تو اثر انداز ہونے کے لیے تھوڑا سا اس میں وقت چاہیے ہوگا. مثال کے طور پر اب جس تیزی سے انویسٹمنٹ پاکستان میں آنا شروع ہونی چاہیے، کیوں؟ اس لیے کہ پاکستان ایک فیوریبل ملک ہے. امریکہ کے لیے بھی اس نے ایک آسانی پیدا کی، ایران کے لیے بھی، امریکہ کا بھی دوست ہے. ویسے تو ظاہر ہے چائنا اور خلیجی ممالک کا، لیکن امریکہ کی بات ہو رہی ہے. تو امریکہ میں ایک قانون ہے، ٹریجری کا قانون، جس کے تحت وہ ان کمپنیز کو اپنے فیوریبل کنٹریز میں جب وہ جاتے ہیں تو اس میں ان کو لون بھی دیتے ہیں، ان کے ٹیکس کی بھی ریلیف وغیرہ دیتے ہیں. تو لہٰذا ان کمپنیز کو آسانی ہوتی ہے پاکستان جیسی جگہ پر انویسٹمنٹ کریں. یہ تو باہر کی انویسٹمنٹ کی بات کر رہا ہوں، لیکن پاکستان کے اپنے لوگ، اہل وطن ہمارے جو تاجر ہیں، جو باہر کے راستے دیکھتے تھے، ملیشیا کے اور بنگلہ دیش میں جنہوں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، دبئی کے تو خیر ویسے ہی ان کو بہت نقصان اور خسارہ ہو گیا، تو وہ ابھی ویسے واپس پیسے اپنے لے کے آ رہے ہیں. اور ان کے لیے یہ خوش نویدی یہ ہے ان کے لیے کہ پاکستان اب، جس طرح کی فیلڈ مارشل نے بھی کہا تھا کہ اب معیشت میں بھی ہم اسی طریقے سے اسی انداز میں لے کے چلیں گے تاکہ معیشت پہ امپروومنٹ ہو. اور معیشت میں اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ کیونکہ جب آپ کا قد کاٹ بڑا ہوتا ہے، جب آپ کی عزت و احترام و تکریم بڑھتی ہے، تو لوگ آپ سے رشتے کرنا چاہتے ہیں، لوگ آپ کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں، لوگ آپ سے تجارت، لوگ آپ سے بائی لیٹرل، لوگ آپ سے ملٹی لیٹرل دنیا آپ سے کرنی چاہتی ریلیشن. تو اس میں یہ ہے کہ ہمیں اب جو مجھے شنید ہے کہ اسلام آباد میں وہ اپنے رولز ریگولیشنز کو ہارمونائز کر رہے ہیں تاکہ ایز آف ڈوئنگ بزنس اور کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس اب خود بخود بہتر ہو جائے گا. گیس پائپ لائن ہماری جب بن جاتی ہے، انرجی کی قیمت کم ہو جاتی ہے، تو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بھی ہمارا کم ہوتا ہے، جس سے کہ تاجر برادری کو آسانی ہوگی. تو یقیناً ہمیں کچھ کام کرنے کی ضرورت جمیل ہے. صاحب، آپ کی اور اس کام موجودگی کرنے کا کے بعد فائدہ اٹھاتے ہوئے کل ایک لمبی ڈائلاگ ہوئی اور ہم نے دیکھا کہ ایک دور ڈس اپوائنٹمنٹ اور ایک دور بڑا ہوپ فل بھی نظر آیا اس میں. ناؤ دا کوسچن از کہ جہاں بہت ساری چیزیں اچھی ہوئی ایران کے لیے، وہاں پر ایک جانب ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ جو بھی امپورٹس ہیں وہ یو ایس سے کرنی پڑیں گی ایران کو. ایک کائنڈ آف اے دھمکی ہے جس کے لیے ایران کہتا ہے ہم تو نہیں راضی ہوتے، ہم نہیں کریں گے. پھر اوور دی نائٹ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب پھر ایک دھمکی دیتے ہیں کہ اگر اسٹریٹ آف ہارمز پر جو ہماری طے شدہ یعنی ہمارا اگریمنٹ ہے اس پہ پورا نہیں اترتے ایران، تو پھر ہم ان کے اوپر اٹیک کریں گے. سو واٹ ڈو یو تھنک اس میں کہ کیا اسرائیل کا پریشر ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر؟ کیوں یہ اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، ایسی باتیں جو کہ اگریمنٹ کا حصہ نہیں ہیں؟ جی ہاں، بالکل درست ہے. دیکھیں، ہمیں اس کو اس تناظر میں دیکھنا چاہیے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اس وقت ان پر کافی پریشر ہے، ان پر کافی ہجانیت کی کیفیت ہے، یعنی کہ اس کو کہتے ہیں اسٹریس. اس لیے ہے
کہ وہاں کی گراس روٹ لیول کے لوگوں کو وہاں جب گیس اپنے گاڑی میں جب پیٹرول ڈالتے ہیں وہ مہنگا ملتا ہے، ان کی خوراک میں کمی آ رہی ہے، ان کی غربت میں اضافہ ہو رہا ہے، تو وہ ووٹر اینڈ سپورٹر ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے. وہ کانسٹیٹوئنسی میں جب کانگریس اور سینیٹرز جاتے ہیں ان پر پریشر پڑتا ہے. دیٹ پریشر از پاسڈ آن ٹو ڈونلڈ ٹرمپ. بٹ مور امپورٹنٹلی دی مڈ ٹرم الیکشن, ڈونلڈ ٹرمپ نوز دیٹ اف دس کنڈیشن کنٹینیوز ہی از گوئنگ ٹو لوز دا الیکشن. اور جب وہ الیکشن ہار جاتے ہیں تو ایسی صورت میں ان کو امپیچمنٹ کے لیے پہلے چیلنج کر دیا ہے ڈیموکریٹس نے, اور ان کی امپیچمنٹ کے ساتھ ساتھ کہتے ہیں کہ ہم پروسیکیوٹ یعنی کیس بھی رجسٹر کریں گے. تو کون ایسا چاہے گا؟ اسٹریس کی بات ہے. اس اسٹریس دوسرا اسرائیلی لاپی کا بہت بڑا پریشر ہے جس کی وجہ سے انہیں یہ بیان دینا پڑ جاتے ہیں. اگر اس بیان میں اتنے سیریس ہوتے تو پھر یہ جو آپ نے دیکھا ہے 14 پوائنٹس, یہ تو سارے کے سارے پوائنٹ وہ ہیں جو ایران چاہتا تھا. یہ سارے پوائنٹس کیوں مان گئے؟ وہ اسی لیے مان گئے کہ ان کی ضرورت ہے. ایران کی جو ضرورت ہے وہ میں نے بتا دی. ایران کے پاس تو ایک ایبزارب کرنے کا مادہ ہے, قربانی دینے کا مادہ ہے, امریکہ میں نہیں ہے. ایران تو اور سہ لے گا کچھ سال جب اس نے اتنے سال اتنی تکالیف سہی ہے. امریکہ اتنے مہینے بھی نہیں تکالیف سہ سکتا ہے, اور اس کا اثر الیکشن پر پڑے گا جس کی وجہ سے. اور اسرائیلی لاپی ان دونوں کو اگر آپ ملائیں تو یہ ہجانی کیفیت میں یہ بیان جو آ رہے ہیں اس کو اگر امپلیمنٹ کرنے کی ان کی نیت ہو تو پھر یہ 14 پوائنٹ کیوں راضی ہو گئے اس میں؟ یہ پھر کیوں آگے معاملہ بڑھ رہا ہے؟ یہ کیوں چاہتے ہیں کہ جلدی سے ایگریمنٹ ہو جائے؟ ایسے میں ایک سپر پاور کے لیڈر کو اپنی پار دکھانی ہے. سو یہ تھا, ساری تھریٹ سمجھ میں آتی ہیں. پر جمیل صاحب آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. It was wonderful to have you one more time on the show.